ایک دوسرے کی تائید کرتے رہے. جب کسی نے جناب امیر علیہ السلام کی توہین کی، میں نے کہا تھا کچھ مخصوص فضائل پیش کروں گا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے. آج اگر سب ذہنوں میں ہو، میں ان مطالب کو آگے لے کے پڑھنا چاہتا ہوں. تو کئی مرتبہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کی بعض اوقات، کیونکہ بنو امیہ کا دور تھا، جناب امیر کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، سب و شتم ہوتا تھا، تو جناب امام حسن مجتبی اشارہ کرتے تھے، لیکن کس کو اشارہ کرتے تھے؟ ہمیشہ حضرت عباس کو. تو جناب عباس علیہ السلام فوراً اس کو سزا دیتے تھے. تو اب دونوں امام حسن حسین ساتھ ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہیں توہین کی، حضرت عباس بہت تیزی سے آگے بڑھے، امام حسن مجتبی سے اشارہ لیا اور جیسے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا حضرت عباس نے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کی توہین نہیں کروں گا، اسے باہر لے جاؤں گا، پھر وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے. گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنے لگے. اب وہ سمجھ گیا، پلٹ کے سب کو دیکھا کہ آپ ہم نہیں چھڑا سکتے، تو عباس کے ہاتھوں میں ہے. نہ جانے کون کون سیف اللہ بنتا رہا، اسد اللہ کے بیٹے کے پنجے میں آئے تو چھڑا نہیں سکتے. جب جناب عباس نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا کہ مسجد سے باہر لے جاؤں گا، اس نے جب چاروں طرف سے دیکھا نا کہ کوئی امید نہیں رہی، اس نے امام حسین کو دیکھا. امام نے کہا خبردار، تو نے علی بن ابی طالب ہمارے بابا کی توہین کی ہے. اب وہ پلٹا امام حسن کی طرف اور ایک جملہ کہا، جس کے بعد امام حسن مجتبی نے کہا حسین عباس سے کہو جانے دے. آج کیا کہا اس نے؟ کہا کہ آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ. جیسے کہا نا والدہ کا واسطہ، امام نے کہا یہ واسطہ میں کبھی رد نہیں کرتا، کہ آج تجھے سبق دے رہا ہوں، خبردار دوبارہ توہین نہ کرنا. تو ایک مرتبہ امام حسین کو اشارہ کیا کہ عباس سے کوئی اسے جاننے دے، کہ عباس آج اس نے وہ واسطہ دیا ہے کہ میرا بھائی کبھی رد نہیں کرتا. تو اب سبق بھی دیا اس میں بھی، تو اس میں ایک پیغام تھا. اب عزیزان گرامی، امام حسن مجتبی کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک، آپ کے خاندان اہل بیت کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں، تمام خاندان اہل بیت میں تھیں. سب سے پہلے خوبصورتی، دوسرے سخاوت، تیسرے شجاعت، جو بنو امیہ میں بالکل برعکس تھی. اب جناب تمام خاندان اہل بیت بہت شجاع ہیں، بہت شجاع، لیکن شجاعت میں جو نام جناب عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. تمام کے تمام ائمہ کے جو بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے، 8 بیٹے، جناب امام سجاد کے علاوہ خود جناب علی اکبر اور دوسرے بیویوں کے جو بیٹے ہیں، دوسرے ائمہ علیہ السلام کے، سب کے سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں. لیکن حضرت عباس امام حسن مجتبی کے شاگرد ہیں. نہیں پہنچا پایا. اب سوچیں کہ اگر آپ نے جناب عباس کی شجاعت کا تذکرہ سنا ہے کہ جنہوں نے شب عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا، علی اکبر میں سارے دشمن تمام کے تمام لشکر یزید کا اپنی آنکھوں سے ایک احاطہ کرایا ہوں، سارے لشکر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، ایک دستے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. جناب عباس کی شجاعت یہ شجاعت ہے. اب تصور کیجئے جس کی شجاعت ایسی ہو، وہ فرماتے ہیں میں نے جنگ کے رزم کو، نیزہ بازی کو، تیر اندازی کو، تمام کے تمام جنگ کے اصولوں کو سیکھا ہے تو حسن مجتبی سے سیکھا ہے. یہ شجاعت حسنی ہے کہ امام حسن مجتبی شجاعت میں ایسے ہیں کہ حضرت عباس کے استاد ہیں. اور جب صفین کے معرکے میں ایک مرتبہ شام والوں نے جناب امیر کے لشکر کا پانی بند کر دیا، کہا دجلہ کا پانی بند کر دو، انہیں پانی نہ پینے دینا. جب یہ کانوں میں بات آئی نا امام حسن مجتبی کے کہ جناب امیر کے پاس کسی نے آ کے کہا مولا معاویہ نے، اس کی فوج نے پانی بند کر دیا، ہمارے پورے لشکر کا قبضہ کر لیا اور ہمارا پانی بند کر دیا، تو جناب امیر سے فوراً امام حسن مجتبی نے اجازت لی. کہا بابا اجازت ہے؟ بھائی پوری زندگی امیر المؤمنین نے امام حسن حسین کو حکم نہیں دیا، نہ جنگ کے لیے نہ کسی کام کے لیے. اور کسی نے جب جناب عباس سے اعتراض کیا نا کہ عباس حسن حسین دونوں جوان ہیں،
اور آپ ابھی لڑکپن میں ہیں، لیکن آپ کے بابا تمام کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس جنگ کرو، عباس مسلح بچھاؤ، ہر کام عباس سے۔ حسن و حسین جوان ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کہتے۔ کہ جب سے قرآن میں اللہ نے حسن و حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے، ند ابنانا و ابناکم، اللہ نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، تب سے میرے بابا نے رسول خدا کے بیٹوں کو حکم دینا بند کر دیا، وہ اپنے بیٹے عباس کو حکم دیتے ہیں۔ تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ کو کبھی نہیں کہا، لیکن خود امام حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا، کہا بابا ہمارے سپاہی پیاسے ہیں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں شامیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ جناب امیر نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ میدان صفین میں اترے، آج پہلی مرتبہ جنگ کے لیے آئے ہیں، بس نیام سے تلوار کا نکالنا تھا، آپ نے آواز دی اللہ اکبر، نگاہوں سے دشمن کو دیکھتے تھے، سارا دشمن کہتا تھا آج آنکھیں بتا رہی ہیں کہ حیدر کا بیٹا جلال میں ہے۔ آپ نے پوری فوج کو دھکیلنا شروع کیا، جب پورے لشکر کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیچھے دھکیلا، ایک تلوار سے پورے لشکر کو اس طرح سے بھگایا کہ سارا لشکر اقرار کر رہا تھا حیدر کا حیدر بیٹا آ گیا ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ نے ایک تلوار سے پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا، جو بھاگتا تھا کہ فرار کرنے دو۔ جب پورے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا سارے سپاہیوں کو اجازت ہے پانی پی لو۔ جب مولا کا لشکر آگے بڑھا کہ مولا ان کا پانی بند کر دے، امام نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ ان کا کردار تھا کہ جب انہیں پانی ملا انہوں نے پانی بند کر دیا۔ ہمارا کردار یہ ہے جب پانی ملے تو سب کے لیے پانی کو جاری رکھا جائے، چاہے دشمن بھی آ کے پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتا ہے۔ تو اب شجاعت امام حسن مجتبیٰ یہ ہے، اور بے انتہا مثالیں موجود ہیں، لیکن میں امام حسن مجتبیٰ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہیں، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ نہیں پہنچا پایا؟ امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت، کریم اہل بیت، سخی نہیں کریم۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، امیر المومنین نے 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں۔ پہلا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہے لعین، وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے، اسے لعین کہا گیا۔ لعین لعین نہیں، لعین لعنت سے ہے، لعین سخت دل سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا۔ میں ترتیب سے کسی اور کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں؟ اگر پہنچ رہے ہوں ذرا اب ترتیب سے سن لیجیے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لعین، جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے۔ دوسرا ہے بخیل، عربی کے الفاظ ہیں بخیل، وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں۔